بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے حرمت شراب کے قطعی حکم کے بارے میں پڑھا اور اس کے علاوہ جوا اور آستانے اور پانسے، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع فرمایا کہ یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، تو ان سے بچیں، کیونکہ ان کاموں کے ذریعے، شراب اور جوئے کے ذریعے سے شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان بغض اور عداوت ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ نیک عمل کرنے لگے اور انہوں نے جو کچھ پہلے کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے باز رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں، تو اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی کہ توبہ کا دروازہ جو ہے وہ ہر وقت کھلا ہے۔ جب بھی آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، جیسے ہی حق آپ تک پہنچے، جیسے ہی آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے، یہ رب کی بات ہے، اللہ نے ان کاموں سے روکا ہے، تو پھر وہ کام آپ کو خواہ کتنا ہی عزیز ہو، کتنی ہی لت پڑ چکی ہو اس کام کی، ایسے کام کو چھوڑ دینا ہی آپ کی محبت، جو رب کے ساتھ آپ جس محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے سچے ہونے کی دلیل ہوگی یہ بات۔ تو آج ہم سورہ مائدہ آیت نمبر 94 سے اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے، اور آج کے لیکچر میں ہم حالت احرام میں جن جن شرائط کا ذکر کیا گیا ہے ان کے متعلق پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، ربنا اتمم لنا نورنا فاغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا، اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں شکار کرنے سے منع فرمایا، اور شکار خواہ آدمی خود کرے یا کسی دوسرے کو شکار میں کسی طور پر مدد دے، دونوں باتیں حالت احرام میں منع ہیں۔ نیز اگر محرم کی خاطر شکار مارا گیا ہو تب بھی اس کا کھانا محرم کے لیے جائز نہیں ہے۔ محرم سے مراد وہ شخص جو حالت احرام میں ہو، البتہ اگر کسی شخص نے اپنے لیے خود شکار کیا ہو اور پھر وہ اس میں سے محرم کو تحفتاً کچھ دے دے تو اس کے کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن اس حکم سے عام موذی جانور مستثنیٰ ہیں، جیسے سانپ، بچھو، باولا کتا اور ایسے دوسرے جانور جو انسان کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ ایسے جانور حالت احرام میں مارے جا سکتے ہیں۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے، اہل مکہ کیونکہ اس وقت ان کا زندگی کا زیادہ تر دار و مدار کھانے پینے کا پھر شکار پہ ہی ہوا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں اس شکار سے آزمائے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا۔ تو جس طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جس چیز پہ پابندی لگ جاتی ہے نا، وہ چیز اکثر ہماری آنکھوں کے آگے سے زیادہ گزرنے لگ پڑتی ہے، تو اس وقت پھر اپنے ایمان کو اللہ کی خاطر روک کے رکھنا۔ حالت احرام میں تو آپ ہوتے ہی حالت عبادت میں ہے نا، تو وہاں پر تو ایک بہت زیادہ ان چیزوں کو پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر ہم عام زندگی میں بھی دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم کوئی ان کیس ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ ہم کچھ چیزوں سے ایوائڈ کریں گے کہ ہم ایسی چیزیں نہیں دیکھیں گے جن سے ہماری آخرت کو خطرہ ہو، تو آپ دیکھیں گے ویسے ایڈز اور ویسی ویڈیوز بہت زیادہ آنے لگ پڑتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی اپنے ایمان کو ہمیشہ سنبھال کر رکھیں اور کبھی بھی اس آزمائش میں کبھی بھی اس آزمائش کا شکار نہ ہوں۔
یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم حدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مسکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ۔ اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ تک پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے۔ تو ان امور کا فیصلہ بھی 2 عادل آدمی ہی کریں گے کہ کس جانور کے مارنے پر آدمی کتنے مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا کتنے روزے رکھے گا، تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا۔ اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے، کیونکہ پہلے تم اہل عرب جاہل تھے، جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، تو تمہارے اس وقت کے جو بھی گناہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا، لیکن اب حق پہنچنے کے بعد جو کوئی ایسا کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارۃ۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زاد راہ بھی بنا سکتے ہو۔ البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے، پس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ اب کیونکہ سمندر کے سفر میں بسا اوقات زاد راہ ختم ہو جاتا ہے اور غذا کی فراہمی کے لیے بجز اس کے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ آبی جانوروں کا شکار کیا جائے، تو کوئی اور تدبیر ممکن نہیں ہوتی، اس لیے بحری شکار کو حلال کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے۔ تو اب کیونکہ عرب میں جو کعبے کی حیثیت محض ایک مقدس عبادت گاہ کی نہیں تھی، بلکہ اپنی مرکزیت اور اپنے تقدس کی وجہ سے وہ پورے ملک کی معاشی اور تمدنی زندگی کا سہارا بنا ہوا تھا۔ حج اور اسلام سے پہلے بھی لوگ حج کیا کرتے تھے، مشرکین مکہ حج کیا کرتے تھے، تو حج اور عمرے کے لیے سارا ملک اس کی طرف کھینچ کر آتا تھا، اور اس اجتماع کی بدولت انتشار کے مارے ہوئے عربوں میں وحدت کا ایک رشتہ پیدا ہو جاتا۔ مختلف علاقوں اور قبیلوں کے درمیان تمدنی روایت قائم ہو جاتے، شاعری کے مقابلوں سے ان کی زبان اور ادب کو ترقی نصیب ہوتی، اور تجارتی لین دین سے سارے ملک کی معاشی ضروریات پوری ہوتی۔ حرام مہینوں کی بدولت عربوں کو سال کا پورا 1/3 زمانہ امن کا نصیب ہو جاتا تھا۔ بس یہی زمانہ ایسا تھا جس میں ان کے قافلے ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بسہولت آتے جاتے تھے۔ قربانی کے جانوروں اور قلادوں کی موجودگی سے بھی اس نقل و حرکت میں بڑی مدد ملتی تھی، کیونکہ نظر کی علامت کے طور پر جن جانوروں کی گردن میں پٹے پڑے ہوتے تھے انہیں دیکھ کر عربوں کی گردنیں احترام سے جھک جاتی، اور وہ کسی غارت گر قبیلے کو ان پر ہاتھ ڈالنے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔
تو اللہ تعالیٰ نے ایک بے آب و گیاہ وادی کو اس مقام محترم کی بدولت کتنی سعادتوں سے نوازا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم، یعنی اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ یعنی اگر تم اس انتظام پر غور کرو، اہل عرب سے اللہ تعالیٰ اس آیت کو بتا کے اللہ تعالیٰ ان کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ اگر تم اس انتظام پر غور کرو تو تمہیں خود اپنے ملک کی تمدنی اور معاشی زندگی میں ہی نا اس امر کی ایک شہادت اور بڑی بین شہادت مل جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے مصالح اور ان کی ضروریات کا کیسا مکمل اور گہرا علم رکھتا ہے، اور اپنے ایک ایک حکم کے ذریعے سے انسانی زندگی کے کتنے کتنے شعبوں کو فائدہ پہنچا دیتا ہے۔ بد امنی کے یہ سینکڑوں برس جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے گزرے، ان میں بھی عرب خود اپنے مفادات سے ناواقف تھے اور اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کس طرح تمہاری ضرورتوں کو جانتا تھا، اور اس نے صرف ایک کعبہ کی مرکزیت قائم کر کے تمہارے لیے وہ انتظام کر دیا جس کی بدولت تمہاری قومی زندگی برقرار رہ سکی۔ اور دوسری بے شمار باتوں کو چھوڑ کر اگر صرف اسی ایک بات پر تم دھیان کرو تو تمہیں یقین حاصل ہو جائے گا کہ اللہ نے جو بھی احکامات تمہیں دیے ہیں ان کی پابندی میں تمہاری اپنی بھلائی ہے، اور ان میں تمہارے لیے وہ مصلحتیں پوشیدہ ہیں جن کو تم خود نہیں سمجھ سکتے اور نہ اپنی تدبیروں سے پورا کر سکتے ہو۔ کہ ایک تو یہ کہ جو مسلمانوں کو حج تو دیکھیں مشرکین بھی کیا کرتے تھے، لیکن ان کا حج کیا تھا؟ سیٹیاں اور تالیاں اور مادرزاد ننگے ہو کر کعبہ کے گرد طواف کرنا اور اپنے آباء و اجداد کی جو ہے وہ بڑائیاں بڑھ چڑھ کر بیان کرنا، اور اللہ تو انہیں کہیں یاد ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو حج کے مناسک سکھائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر چند حدود اور قیود بھی لگائیں تاکہ اس فریضے کا ایک جو وقار ہے نا وہ تمام لوگوں پر قائم ہو جائے، اور مسلمانوں کو پھر اس چیز پہ سختی سے عمل کرنے کو بھی کہا گیا کہ جب تم یہ سب کچھ کرو گے تو ہی لوگوں کو اور باقی اہل عرب کو بھی اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ کس قدر بابرکت ملک میں وہ رہتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا گھر موجود ہے، جہاں پہ بیت اللہ موجود ہے، اور وہ اس علاقے کی قدر و منزلت سے بخوبی واقف ہو جائیں گے۔ اور کتنی بھلائیاں ہیں جو اس ایک بیت اللہ شریف کی وجہ سے تم تمام اہل عرب کو نصیب ہوتی ہیں۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، خبردار ہو جاؤ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم بھی کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا ہم بعض اوقات تعارف جو ہے نا لوگوں کے درمیان غلط ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو ہم جتنے مرضی گناہ کر کے اس دنیا سے چلے جائیں بالکل دنیا میں اللہ کے حقوق کو اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھلائے رکھیں، اور اپنے جو فرائض جو اللہ نے ہم پر عائد کر کے ہمیں اس دنیا کی زندگی میں بھیجا ہے ان کو بھلا کر ہم جیسی تیسی زندگی گزار کے جب اللہ کے آگے جائیں گے تو اللہ غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ تو یہ کانسیپٹ بھی غلط ہے اور یہ ایک ایکسٹریم ہے۔ اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک انتہائی، خصوصاً بچوں کو ہم جب اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو انتہائی ایک ایسی جابر ذات بچوں کے ذہن میں ہم بنا کے اللہ تعالیٰ کا ایک تصور کریٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بات بے بات گناہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بات بے بات پکڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بات بے بات انسانوں کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے۔ مومن کی زندگی جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہوتی ہے۔ آپ جب بہت زیادہ خوف رکھیں گے
اور وہ خوف جب مایوسی میں چلا جائے گا تو بھی وہ گناہ ہے، لیکن آپ بہت زیادہ جب امیدیں باندھ لیں گے اور وہ امیدیں جب تکبر میں تبدیل ہو جائیں گی یا خوش فہمی میں تبدیل ہو جائیں گی تو وہ بھی آپ کے لیے ہی باعث نقصان ہے۔ تو ایک میانہ روی کے ساتھ امید اور خوف کے درمیان اپنے اعمال پر بھروسہ کیے بغیر صرف رب کے فضل پر اور اس کی رحمت پر بھروسہ کر کے قدم بڑھائیں، اور اعمال کرنے میں، اپنا فرض ادا کرنے میں کبھی بھی کوتاہی نہ کریں۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ رسول پر تو صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہیں، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو۔ تو یہ آیت قدر و قیمت کا ایک بالکل مختلف معیار پیش کرتی ہے۔ ہم انسانوں کے ذہن میں جو قدر و قیمت کا معیار ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایک بالکل اپوزٹ معیار بیان کر رہا ہے۔ ظاہر میں انسان کے معیار جو ہے نا وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ ظاہر بین نظر میں 100 روپے کا مقابلہ میں اگر 5 روپے کا مقابلہ کیا جائے نا تو 100 روپے اس کے لیے لازماً زیادہ قیمتی ہیں کیونکہ وہ تعداد میں زیادہ ہیں۔ لیکن یہ آیت کہتی ہے کہ 100 روپے اگر خدا کی نافرمانی کر کے حاصل کیے ہوں تو وہ ناپاک ہیں، اور 5 روپے اگر خدا کی فرما برداری کرتے ہوئے کمائے گئے ہوں تو وہ پاک ہیں، اور ناپاک خواہ مقدار میں کتنا ہی زیادہ ہو بہرحال وہ پاک کے برابر کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ غلاظت کے ایک ڈھیر سے عطر کا ایک قطرہ زیادہ قدر رکھتا ہے، اور پیشاب کی ایک لبریز ندی کے مقابلے میں پاک پانی کا ایک چلو زیادہ وزنی ہے۔ لہٰذا ایک سچے دانشمند انسان کو لازماً حلال ہی پر قناعت کرنی چاہیے، خواہ وہ ظاہر میں کتنا ہی حقیر اور قلیل ہو، اور حرام کی طرف کسی حال میں بھی ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے، خواہ وہ بظاہر کتنا ہی کثیر اور شاندار ہو۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ پس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ تو عقل، ہم دنیا میں عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ ہم دنیا میں عقل مند اس کو کہتے ہیں جو 2 اور 2 4 نہیں، 2 اور 2 8 کرتا ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کس کو عقل مند کہہ رہا ہے؟ جو اس دنیا میں تھوڑے پہ قناعت کر لے، جو اس دنیا میں اپنے حق سے تھوڑا سا کم لے لے، ایک قدم پیچھے ہٹ جائے، خواہشات سے ایک قدم پیچھے ہٹ جائے، کسی کمپٹیشن میں نہ پڑے، کسی کمپیریزن میں نہ پڑے، جو اللہ نے اس کو دیا ہے حق حلال کا اس کے اندر اپنی گزر بسر کرے، اور اپنی روح کی جو ہے نا جسم کی ضروریات کو پورا کرنے میں اپنی روح کو پس پشت نہ ڈال دے، دونوں کا برابر خیال رکھے، اور جسم کو اور نفس کو اتنا موٹا نہ ہونے دے کہ وہ پھر آپ کی روح کہیں پس پردہ چلی جائے۔ تو وہی لوگ عقل مند ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے توشہ اکٹھا کرتے ہیں، اور ثمناً قلیلاً کے بدلے اپنی دنیا کو نہیں بیچتے، تو اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں تاکہ انہیں فلاح نصیب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کو فلاح نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔